بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربی للطالبین المستوی الثانی کے پہلے سبق کی انشاءاللہ الکریم آج 7ویں مشق پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 15 نکال لیجئے۔ التدریب السابع تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین۔ 7ویں مشق سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ دو مثالوں میں دیا گیا ہے۔ جیسا کہ دو مثالوں میں ہے ویسے سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے۔ اب اس مشق میں کسی کی عمر پوچھنے کا اور عمر بتانے کا ایک نیا اسلوب سکھایا جائے گا، ایک نیا انداز سکھایا جائے گا۔ پہلے ہم نے کسی کی عمر پوچھنی ہو تو اس کے لیے ایک سادہ سا ہم نے سمپل سا میتھڈ ہم نے سیکھا، کم عمر کا، تیری عمر کتنی ہے، کم عمر فلاں، کم عمر فلاں، ایسے ہم نے سوال کرنا تھا۔ اب ہم جملہ فعلیہ کے ذریعے سوال بنائیں گے اور جملہ فعلیہ کے ذریعے ہی جواب دیں گے۔ اب پہلی دو مثالیں دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ انتا ضمیر مخاطب دی گئی ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو اس کے مطابق ہم نے یہ جو ہر لائن کے شروع میں اس میں ضمیر دی گئی ہے یا اس میں ظاہر دیے گئے جو بھی ہے اس کے مطابق ہم نے فعل لا کر ہم نے سوال بنانا ہے۔ جو ضمیر ہے اس کے مطابق ہم صیغہ لائیں گے، اور جو اس میں ظاہر ہے تو ہم یہ قاعدہ بارہا پہلے بیان کر چکے ہیں، اس میں ظاہر واحد غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر وہ مذکر ہوگا تو واحد مذکر غائب کے حکم میں ہوگا، یعنی اس کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ آئے گا۔ اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا۔ اب یہ آگے چل کے آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گا۔ انتا کم تبلغ من العمر، تم کتنی عمر کو پہنچے ہو، تم کتنی تبلغ مطلب پہنچتے ہو یا پہنچو گے، ویسے اس کا لغوی معنی ہے، اس کا جو صیغے کے مطابق ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، لیکن بامحاورہ طور پر ہم اس کو کریں گے۔ کم تبلغ من العمر، تم کتنی عمر کو پہنچے ہو، مطلب تمہاری کتنی عمر ہے۔ اب وہ جواب دیتا ہے 15 عاما، یوں بھی صرف یوں بھی کہہ دیں 15 عاما، جواب مکمل ہے، لیکن جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جملہ کیسے بنانا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو جواب یوں دیں گے، اب لوگوں، یہ صیغہ واحد متکلم ہے، میں پہنچا ہوں، من العمر، عمر سے میں پہنچا ہوں، 15 عاما، میں عمر میں سے 15 سال کو پہنچا ہوں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ میں 15 سال کا ہوں۔ مریم، اب مریم کے بارے میں ہم نے سوال کرنا ہے، کم تبلغ مریم من العمر۔ اب میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ اس میں ظاہر واحد غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مریم یہ مؤنث ہے، اس کے لیے اب واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں، کم تبلغ، اب تبلغ، یبلغ، یبلغانی، یبلغون، تبلغ، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ کم تبلغ مریم من العمر، کم تبلغ کتنے کو پہنچی ہے، مریم من العمر، عمر سے، مریم عمر میں سے کتنے کو پہنچی ہے، مطلب مریم کی عمر کتنی ہو گئی ہے۔ 15 سنتن، 15 سال، تبلغ من العمر 15 سنتن، مریم 15 سال کو پہنچ چکی ہے۔ انتا، اب اس کے لیے وہی پہلا سوال بنے گا، کم تبلغ من العمر، تم کتنی عمر کو پہنچے ہو، تو اس کے جواب میں وہاں پہ 15 بولا تھا، اب یہاں پہ 16 بول دیں، 16 عاما، ابلغ من العمر 16 عاما، میں 16 سال کو پہنچا ہوں۔ انتی، اب انتی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے تو اس کے لیے صیغہ آئے گا تبلغین، کم تبلغین من العمر، تم کتنی عمر کو پہنچی ہو، تو وہ جواب دے گی واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ، ابلغ من العمر 16 سنتن، یہ جملہ بنا لیں، یا ابلغ من العمر 16 عاما، دونوں طرح جملہ درست ہے۔ میں 16 سال کو پہنچی ہوں۔ ابو کا، تیرا باپ، اب دیکھیں یہ بھی قاعدہ آپ کو میں یہ بات سمجھا چکا ہوں، ابو کا، تیرا باپ، اب یہ نہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے بارے میں بات ہو تو سمجھے متکلم کے بارے میں، اب نہ میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نہ سامنے والے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ سامنے والے کے باپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو کہ غائب ہے، تو اس کے لیے غائب کا صیغہ ہم استعمال کریں گے، کم یبلغ ابو کا من العمر، تیرا باپ کتنی عمر کو پہنچا ہے، مطلب تیرے والد محترم کی کتنی عمر ہے۔
ادب والا جملہ استعمال کریں. تو اب اس کا جواب یہ بنے گا یبلغ ابی، میرے باپ پہنچے ہیں، من العمر 17 عاما. ویسے یہ چٹکلا انہوں نے بنا دیا، 17 سال کا باپ مشکل بہت کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ممکن تو ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. یبلغ ابی من العمر 17 عاما، میرے والد گرامی 17 سال کی عمر کے ہیں. امو کا، تیری ماں. اب امو چونکہ مؤنث ہوتی ہے ماں، تو اس کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ لگا. کم تبلغ امو کا من العمر، تیری ماں کتنی عمر کو پہنچی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا تبلغ امی من العمر 17 سنة، میری والدہ 17 سال کو پہنچی ہیں، میری والدہ کی عمر 17 سال ہے. ولدو کا، تیرا بیٹا. اب اس کے لیے بھی وہی سوال بنے گا، ولدو کا اس کے لیے ابو کا والا سوال بنے گا، حسن کے لیے بھی ابو کا والا سوال بنے گا، اور اسی طرح ابنتو کا اور سلمہ اس کے لیے امو کا والا سوال بنے گا. ولدو کا کم یبلغ ولدو کا من العمر، تیرا بیٹا کتنی عمر کو پہنچا ہے؟ یبلغ ولدی من العمر، آگے 18 عاما، میرا بیٹا 18 سال کی عمر کو پہنچا ہے. ابنتو کا، اس کا سوال بنے گا کم تبلغ ابنتو کا من العمر، تیری بیٹی کتنی عمر کو پہنچی ہے؟ تو وہ جواب دے گا تبلغ ابنتی من العمر 18 سنة، میری بیٹی 18 سال کو پہنچی ہے، میری بیٹی کی عمر 18 سال ہے. حسن، کم یبلغ حسن من العمر، حسن کتنی عمر کو پہنچا ہے؟ یبلغ حسن من العمر 19 عاما، حسن 19 سال کی عمر کو پہنچا ہے، حسن کی عمر 19 سال ہے. سلمہ، کم تبلغ سلمہ من العمر، سلمہ کی کتنی عمر ہے؟ سلمہ کتنی عمر کو پہنچی ہے؟ تبلغ سلمہ، یہاں پہ سلمہ لگانا چاہے لگا لیں، نہ لگانا چاہے نہ لگائیں. تبلغ من العمر 19 سنة، سلمہ 19 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے. ہوا، تو اس کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں. کم یبلغ من العمر، وہ کتنی عمر کو پہنچا ہے؟ یبلغ من العمر 20 عاما، وہ عمر میں سے 18 سال کو پہنچ گیا ہے. 20 حالت نسبی، 20 یہاں پہ حالت رفعی میں لکھا ہے، اور جملے میں جب اس کو استعمال کریں گے تو یہاں پہ یہ حالت نسبی میں استعمال ہوگا. ممیز تمییز مل کر یہ فعل کا مفعول فی بنے گا، اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے 20 اس کی حالت رفعی 20 لگائیں گے. ہیا، کم تبلغ من العمر، وہ کتنی عمر کو پہنچی ہے؟ تبلغ من العمر 20 سنة، وہ 20 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلی مشق میں پھر ملیں گے. مع السلامۃ، الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.